نماز کی بھی ایک فزیکل فارم ہے اور نماز کی بھی ایک اسپریچول فارم ہے. جو نماز ہم ادا کرتے ہیں، نماز کا بھی ایک جسم ہے اور نماز کی ایک روح ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، نماز انسان کو ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے. لیکن فلاں شخص تو اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہے، وہ غیبت بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، حرام کاروبار بھی کر رہا ہے، وہ شخص ظالم بھی ہے، وہ شخص سود کے معاملات میں بھی ملوث ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز اسے گناہوں سے کیوں نہیں روکتی؟ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ نماز انسان کو ہر قسم کی برائی سے روکتی ہے، ہر قسم کی ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے، نماز گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، اور نماز تو انسان کی محافظ بن جاتی ہے، انسان کی حفاظت کرتی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ فلاں شخص ایک مدت سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز اسے گناہوں سے کیوں نہیں بچاتی؟ تو اس حوالے سے ہم نے کلام کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جب اسی آیت کی تفسیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھی گئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ. حضور نے ارشاد فرمایا جس کی نماز اسے گناہوں سے نہیں بچاتی، اس کی نماز نماز ہی نہیں ہے. یعنی ہر چند کہ اس کا فرض تو ادا ہو جاتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، نماز کی ادائیگی سے اس کا فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن یہ وہ کامل نماز نہیں ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، یہ وہ کامل نماز نہیں ہے جو انسان کو فحاشی سے بچاتی ہے، جو انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے. اور وہ کون سی نماز ہے جو انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے؟ وہ نماز ہے جس میں نماز کا جسم بھی موجود ہو اور نماز کی روح بھی موجود ہو. اب نماز کا جسم کیا ہے، نماز کی فزیکل فارم کیا ہے اور نماز کی اسپریچول فارم کیا ہے؟ سماعت فرما لیجئے. نماز کا جسم کیا ہے؟ نماز کا جسم ہے کہ احکام شریعت کے مطابق، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنا، تمام ارکان نماز، رکوع، سجدہ، پورے اطمینان، پورے وقار اور سکون کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنا، یہ نماز کے جسم کا پہلا حصہ ہے. اور نماز کے جسم کا دوسرا حصہ کیا ہے کہ جو نماز ہم ادا کرتے ہیں مکمل طور پر تجوید کے قوانین کے ساتھ، الفاظ کی درست ادائیگی کے ساتھ، جو نماز میں ہم قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وہ قرات اور اس کے علاوہ تسبیحات اور تکبیرات، یہ تمام درست ادائیگی الفاظ کے ساتھ ادا کرنا، یہ نماز کا جسم ہے. نماز کا جسم کیا ہے؟ نماز کی فزیکل فارم دو چیزیں ہیں، ایک تو فقہ کے مسائل کو سمجھنا اور شریعت مطہرہ کے عین مطابق نماز ادا کرنا، اور دوسرا تجوید کے مخارج کو سیکھ کر ان کو نماز میں امپلیمنٹ کرتے ہوئے نماز ادا کرنا. یہ نماز کی فزیکل فارم ہے. نماز کی اسپریچول فارم کیا ہے کہ ابتدائی نماز سے لے کر، نماز کی شروع سے لے کر انتہائی نماز تک پوری توجہ، پوری یکسوئی اور انہماک کے ساتھ اور مکمل محویت قلب کے ساتھ نماز ادا کرنا، دنیا کے خیالات کو دل سے نکال کر نماز ادا کرنا، یہ نماز کی اسپریچول فارم ہے. جب انسان نماز کی فزیکل اور اسپریچول فارم کے مجموعے کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو یہ وہ نماز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا لیتی ہے. اور اگر کوئی شخص توجہ کے ساتھ نماز ادا کرے لیکن فقہ کے مسائل نہیں جانتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے دادا حضور ایک مدت سے نماز ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روتے بھی ہیں، رکت بھی طاری ہوتی ہے، انہیں تو یکسوئی حاصل ہے، لیکن ان کی نماز انہیں گناہوں سے کیوں نہیں بچاتی؟ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ بہت زیادہ یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں لیکن پھر بھی غیبت کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چغلی کرتے ہیں اور دیگر گناہوں میں ملوث ہیں، ان کی نماز انہیں گناہوں سے کیوں نہیں بچاتی؟ تو عین ممکن ہے کہ ان کی نماز کی روح نماز میں موجود ہو لیکن نماز کے مسائل نہیں جانتے، نماز سیکھ کر ادا نہیں کر رہے. اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ فلاں قاری صاحب بہت اچھے قاری ہیں، بہت اچھے عالم ہیں، فقہ کے عالم ہیں اور بہت پیارا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی بہت اچھی قرات کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ اتنی پیاری نماز ادا کرنے کے باوجود وہ بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، نماز کے بعد وہ بھی گناہ کرتے ہیں. اور آپ تو کہتے ہیں کہ نماز تنگ دستی بھی دور کرتی ہے، نماز ہر قسم کی مصیبت کو بھی دور کر دیتی ہے، لیکن ان کی نماز انہیں تنگ دستی سے کیوں نہیں بچاتی؟ وہ تو مصیبتوں کا رونا روتے رہتے ہیں. ان کی نماز انہیں برائیوں سے کیوں نہیں بچاتی؟ تو عین ممکن ہے کہ ان کی نماز میں فقہ کے احکام موجود ہوں، تجوید کے احکام موجود ہوں، ان کو مکمل طور پر ان پر عمل بھی کرتے ہوں، لیکن عین ممکن ہے کہ نماز میں انہیں یکسوئی حاصل نہ ہو، توجہ حاصل نہ ہو، نماز پڑھ رہے ہوں لیکن دنیا کے خیالات ان کے ذہن اور قلب پر غالب ہوں. تو نماز کی روح اگر موجود نہیں ہے، جب تک روح اور جسم کا مجموعہ موجود نہیں ہے، اس وقت تک نماز انسان کو گناہوں سے نہیں بچاتی. فرض ادا ہو جاتا